We are all here for the discussion on the topic of Partition of Punjab. How may we heal it together? So, when we talk about the Partition of Punjab, which is happened in 1947, it was one of the most traumatic and defining movement in South Asian history. The partition was marked by horrific violence as communal tensions that had been simmering for years erupted. Massacres, sexual violence, and forced conversion devastating communities that had lived together peacefully for centuries. Despite this history of violence and deviance, Punjab's cultural, historical legacy as a land of tolerance and coexistence remains. Today, we are all here to discuss that how can we heal from these traumas and wounds of partitions. So to have this discussion, we have the speakers here. First of all, I'd like to call on stage Dr. Adnan Tariq, who is the assistant professor at the Department of Archives at GCU. Please welcome on the stage, sir. And secondly, we have Dr. Tarunjit Singh Butalia, who is the director Jeevey Punjab at USA. Please welcome on the stage, sir. And the third, we have Mr. Anmol Bhatti, who is a graduate from Government Christian College and whose ancestors are also from Amritsar. So please welcome on the stage, sir. So without any delay, we'll start about the discussion. So first of all, I'd like to ask from Dr. Adnan Tariq, as you have written a book on the partition at Lahore. So, sir, what do you think that how can we heal from the past traumas that we have faced in the partition, as you have written, documented everything about the partition and the violence and everything. So what are your views on it? Okay, thank you, Komal. Thank you, Lahore Museum, for inviting and for arranging such a nice and very time-needed panel. Can we go bilingual? उर्दू में अगर बात कर ली जाए वो ठीक रहेगा मेरा ख्याल है. अच्छा देखें, आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है. तरनजीत सिंह जी ये टॉपिक लेकर आए, उन्होंने सबसे पहले डिस्कस किया. मैं बड़ा हैरान हो रहा था क्योंकि इस टॉपिक का इसका जो थीम है उसके बारे में एक स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री के तौर पे, पार्टीशन स्टडीज के स्टूडेंट के तौर पे मैंने काफ़ी चीज़ें देख रखी थी. लेकिन मुझे हैरानगी इस बात पर हुई कि मेरे ज़हन में कभी ये सवाल इस टॉपिक से, इस थीम से रेलेवेंट बहुत सी बातें तो आती थी, लेकिन कभी ये सवाल मेरे ज़हन में नहीं आया कि हमने पिछले 10-20 सालों में पाकिस्तान में इस तरह का कोई बाकायदा एक्टिव फोरम बनाने की ज़रूरत महसूस क्यों नहीं की. इस सवाल को मुख्तलिफ इंटेलेक्चुअल फोरम्स पे लेकर आना चाहिए था. तो ये बहुत कम आया है. हालांकि जब मैंने जैसा कि मैंने बताया कि मैंने कुछ चीज़ों को स्टडी किया, कुछ देखा, तो पता चला कि इंडिया और पाकिस्तान में इस थीम के ऊपर एक मुनासिब हद तक काम हुआ है. फिल्में बनी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं, आर्टिकल्स लिखे गए हैं, बुक्स भी लिखी गई हैं इनफैक्ट, जिनके बारे में मैं बात करूँगा. अच्छा देखिए, पार्टीशन का जो ट्रॉमा है ना, मैं कल बात कर रहा था उर्दू डिपार्टमेंट में इसी थीम के बारे में. मैंने कहा कि पार्टीशन को अगर हम दो डिफरेंट, उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं, उसके जो रिपरकशंस हैं, दो डिफरेंट जॉनराज में डिवाइड करें. एक पॉजिटिव मेमोरी है, एक नेगेटिव मेमोरी है. पॉजिटिव मेमोरी का मतलब है ह्यूमनिस्ट एस्पेक्ट क्या है पार्टीशन का, और नेगेटिव का मतलब है ऑल अबाउट ब्लड शेड. जितने राइट्स हुए हैं, फसादात हुए हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, बोथ साइड्स ऑफ पंजाब. तो हमारे जो नॉन फिक्शन राइटर हैं, जो नॉन फिक्शन राइटर्स हैं, उन्होंने ब्लड शेड के ऊपर, राइट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया. उनका प्रीडोमिनेंट फोकस ब्लड शेड के ऊपर, ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ पार्टीशन के ऊपर है. मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा, मैं खुद उस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ. मैं उनको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ह्यूमनिस्ट एस्पेक्ट है वो आपको मिलेगा लिटरेचर में, चाहे वो उर्दू है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो शाहमुखी में है, गुरमुखी में है, चाहे वो हिंदुओं की जानिब से है, मुसलमानों की जानिब से है, चाहे वो सिखों की जानिब से है, चाहे वो लेफ्ट के लोगों की जानिब से है, चाहे वो राइटिस्ट किसी भी स्कूल ऑफ थॉट की जानिब से है. तो अगर आप फिक्शन की जानिब जाते हैं तो आप देखते हैं कि फिक्शन के अंदर आपको नेगेटिव डिपिक्शन ऑफ पार्टीशन तकरीबन ना होने के बराबर मिलती है. मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि नहीं मिलती, लेकिन ना होने के बराबर है. उसमें किस चीज को मेन थीम के तौर पे या एक सेंट्रल पिलर के तौर पे लिया जाता है, ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव, कि इंसान जो है 47 के अंदर वो एक पॉजिटिव कैरेक्टर के तौर पर भी अपना वजूद रखता था.
تو میں یہاں پر لٹریری ڈائمینشن میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, میں وہاں سے ایک تھیم پک کر کے اپنے بات کے ساتھ کنیکٹ کروں گا کہ آپ دیکھیے لٹریچر کے اندر جو پارٹیشن کی مائگریشن کے حوالے سے, وائلنس کے حوالے سے, خاص طور پہ ایبڈکٹیڈ لیڈی ایبڈکشن کے حوالے سے, فورس کنورشن کے بارے میں بھی کسی حد تک, لیکن ایبڈکشن کے بارے میں خاص طور پہ جتنی بھی ماسٹر پیس شارٹ سٹوریز اور ناولز لکھے گئے ہیں وہ 1950s میں لکھے جا چکے تھے اور ان کو سیلیبریٹ بھی کیا گیا ہے. یہاں پر جو جیسے منٹو ہے, کرشن چندر ہے, راجندر سنگھ بیدی ہے, بہت سے اور لوگ ہیں, قرۃ العین حیدر ہیں, انہوں نے وائلنس کے بارے میں براہ راست تو نہیں لکھا, لیکن ان کا نوسٹیلجیا جو ہے وہ پارٹیشن سے کنیکٹڈ ہے اور وہ بڑا پازیٹیو ہے. تو میں یہ بات یہاں پر جو کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد میں ترنجیت سنگھ کو مائک دوں گا, ان سے آپ پوچھیے گا کہ وہ تمام جو ماسٹر پیس لکھے گئے ہیں ان کو سیلیبریٹ تو کر لیا گیا تھا 50s کے اندر, ان کو بہت زیادہ فیم مل گئی, ان کو کریٹیکل ادبی حلقوں کے اندر بہت زیادہ شہرت ملی, ان کے اوپر بات ہوئی ہے, ان کے اوپر اعتراضات بھی تھوڑے بہت کیے گئے ہیں, ان کو اپریشیٹ کیا گیا ہے. لیکن جو میرا پوائنٹ آف آبجیکشن ہے یا جو پوائنٹ آف کنسرن ہے ایک اسٹوڈنٹ آف ہسٹری کی حیثیت سے جو میں آج اس پینل میں بیٹھا ہوں 2024 میں, وہ یہ ہے کہ ان تمام شارٹ سٹوریز, ان تمام فکشن کے پیسز کے اندر جو باتیں, جو تھیمز بیان کی گئیں 50s میں مکمل ہو گئی تھیں وہ, یا بہت بڑی حد تک پیش کر دی گئی تھیں, وہ 70-75 سال گزرنے کے باوجود ہمارے پبلک سفیر کے اندر ٹرانسلیٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی ہیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے کوئی ہمیں کسی میریکل کا ویٹ نہیں کرنا ہے اور نہ ہی ہمیں اس کے لیے کسی خاص وقت کا انتظار کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں وہ کرنا ہے جو ترنجیت سنگھ جی جس ایم کے ساتھ, جس ایمبیشن کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں, انہوں نے یہ بات کی. ٹھیک ہے, وہ بھی اسی دھرتی کے ہیں, وہ کسی دوسرے علاقے کے نہیں ہیں, لیکن میں بھی اس دھرتی کا ہوں. تو ایک پاکستانی کی حیثیت سے شاید یہ خیال, یہ انیشیٹو ہمیں بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا. ہاں, تھینک یو سو مچ. بالکل, آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا, اور یہی سوال میرا ترنجیت صاحب سے بھی ہے کہ ہاؤ کین وی یوز دا فارم آف آرٹ, میوزک, لٹریچر, ہاؤ کین دیز تھنگس play a vital role in forgetting about the partition, the violence of the partition? Let me first say, this is not about forgetting the violence of the partition. It is about reconciling and taking responsibility. Because when a situation happens even between a husband and wife and there is domestic violence, you can't ignore it. The problem is کہ یہ جو زخم ہے نا, یہ زخم ٹھیک نہیں ہویا. It was with our grandparents, then it passed on to our parents, and it's passed to us now. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ ਪੈ ਗਈ ਹੈ. It is festers because we have been avoiding it. So ji, before I answer the question that you asked, there are three framing things I just want to mention. پہلی گل تو یہ ہے جی کہ why partition of Punjab? Why are we focusing on Punjab? کہ جی there are you have Hindu, Muslims and Sikhs of Punjab and Christians of Punjab have this similar cultural background. We have religious differences, but before the British came to Punjab, the main identity we Punjabis had was caste. Goth ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ. ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ was not our primary identity. The British solidified religious identity. So we have a long history as Punjabis where we live together very peacefully. Now the question comes, why is it important in this forum to talk primarily about reconciliation between Punjabis on both sides? Because we had a common culture, we still have a common culture. You go to a wedding on this side or the other side, the songs we sing and how we sing are the same. And udhar bhi jaffiyan pappiyan, idhar bhi jaffiyan pappiyan, that's just how we are. But the question I have is, the reason why we have to focus on Punjab is, if Punjabis on both sides of the border cannot reconcile, how will a Bengali and somebody from KPK reconcile? So we Punjabis have to show the way. So that's one framing issue I just want to put there. The second I want to touch upon is کہ میں جی کہاں کہ آپ سارے جڑے کٹھے ہوئے ہیں نا اج, یہ دیوار نو تکا لائیے پوری رات, صبح تک دیوار ٹوٹے گی نہیں, اسی تھک جائیں گے.
ਪਰ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੌਕ ਲੱਗਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ. Why cannot we be smart enough where we transcend the border without the need of removing it? Because to remove a border, you have to fight two nation states. I think it's wasted energy. We have to be smart. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ energy ਹੈ ਇਹ limited amount ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ is what we need to focus on. ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ties in with that, ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਾਰ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ. ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ between my house and my neighbor's house there is a wall. ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੁਰੇ ਹੈ. So we have to, ਅਸੀਂ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ the line I want us to soften is the line ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕੀ ਬੁਰੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆ, ਉਧਰ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ. ਉਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸੌਫਨ ਕਰਨਾ is what I mean is the healing process. And the last comment I'll make is about violence. ਜੀ I remember going to ਮੁਗਲਪੁਰਾ railway station ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਫੈਜ਼ਾਨ ਨਕਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਹੌਰ ਖੋਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ I went there and I said this place has negative energy. ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ the dead and the living were separate. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਵਾਲਟਨ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਰੈਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪ ਤੇ, and the ones who were dead were taken to Lahore railway station ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ they were mass burial ਹੁੰਦੇ ਸੀ. So that was a place ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਰੇ ਆਏ ਸੀ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਮੈਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ. ਇਟਸ ਅ ਟਰੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਬਟ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਟਰੂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੁਰੇ ਸੀ ਐਂਡ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਟਰੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ. ਬਟ ਚਲੋ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ. ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵੰਡ ਪੈ ਗਈ ਹੈ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਿਸ ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਮੀ ਟੂ ਫਾਈਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਲਿੰਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ DNA ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ. We have to be very, very careful. We have done this to each other. So we have to take responsibility that we Punjabis have killed each other. We Punjabis have raped and abducted other Punjabis, daughters, sisters, mothers, ਲੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ. ਉਹ reconciliation ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ, but ਉਹ responsibility ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ we cannot then fully heal. ਤੇ ਜੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੋਮਲ ਮੈਡਮ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ art is a very important for softening this. Any of you ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਨੇ ਆਦਾ ਆਪਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਪਾਣੀ, I'm sure some of you have seen it. Yeah, well, the amazing story. ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ, it hasn't become common. A fascinating story, and then I won't give you what the end is, but if you haven't seen it, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ like Adnan Tariq said, these kinds of resources are out there, literature, art, but they have not become common, or still the stories of pain are what are common. लेकिन ये है कि social media is the place where I think we have made progress, and I know that is an expertise of somebody younger than me. So on that, I'll pass it over to Anmol Bhatti. Thank you so much, sir. My next question is to Mr. Anmol Bhatti, that as we all know, the traumas of partitions is passed down through generations to generations, and it is a kind of inherited pain that we feel now. So as a young person, how can we educate our people about the partition? Like, how can we promote healing rather than deepening deviance? Thank you for asking me this question. I think for the young generation like us, the third generation, the responsibility lies on our shoulder. Like our first generation, our grandfathers and then fathers,
They have done what they have done. Now we have to move forward. Either we move with the trauma or we start the process of healing. The first thing is that the young generation, the third one, they have to stay connected with their elders. Like they need to listen the stories, what happened, and how then we can think that how can we can move forward. And I have a fear that the young generation, they are not connected with their mother tongue, Punjabi. ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੂਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ for them to stay connected and to go through the process of feeling, they have to stay connected with the mother tongue. ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Bilkul, you are absolutely right. As Mr. Tarunjit was explaining us about the stories of partition, like the personal stories. Sir, what do you think that what is the role of these personal stories and these oral histories? Which kind of role they play in healing the emotional wounds of partition? Do we need to talk about these personal narratives, personal stories that a lot of the stories has been mentioned in the different books on the partitions, like even in the form of novels or maybe ye facts based ho ya fiction based ho. So how can we use these aspects of literature in order to heal from the partition? No, I was asking from you. But I'd like to hear your story. Yeah, exactly. You are also your ancestors are also from Amritsar. So what do you think about it? I have heard a story from my grandfather. When they came, I'm Punjabi Christian by the way, telling you this now. When they came here, they didn't see any violence or all because they had a cross on their shoulder. Maybe when I think now, I think maybe it was put by the British. But he mentioned that the rivers, like the Sutlej River and the Ravi, the water was not clear as we see now. It was all red. So you can imagine that it was all blood in the water. So this is very traumatic story for me now. I go in a trauma whenever I think about that, being from the third generation. What about the first generation who has actually saw it? So they were actually bitter, but now we have to go through the process of healing. The reason I wanted him to go after he shared his story was I was not aware of this story. His ancestors were sick. Okay? Even before the partition, they became Christians. Now, I would have thought that during the partition, those who converted from being sick to Christian would stay on that side. That I now found out is not the case. He's not the only Christian family during the partition. Because see, they came from a sick background. There had to be a reason why they chose to move. I don't think they were necessarily forced to move like some, but clearly they made a choice, right? They could have settled there also among other Sikhs, right, who were there. To me, that's fascinating to be able to hear these stories. But what that tells me is that relates to my own family story. Means, as many of you know, I came to Pakistan. I found the family that gave refuge to my grandparents here in Lahore. It is from Gujranwala, Mahmood Bashir Wirk, his father and his mother. Can you imagine, 75 saal to baad you find the family that gave refuge to your grand. People say it's not possible. Yes, it is possible. It is ingrained in the memory of people. And Adnan Biji, I'd like you to touch upon that thing you talk about. You know, we hear all these things and we only absorb certain things. You talked about that in another forum. You know, why we absorb negative things. I'll leave that for you to do. But those kind of stories are not unique to my family. This happened on both sides. Neighbors saved neighbors. Now, the killings that happened were not done by neighbors. They were done by people from outside.
That's very important. Neighbor did not turn on neighbor. It was always somebody from outside who came, and at that point the typical pattern was the neighbors would say, sorry, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ. And most people thought we were going to go away for a couple of weeks and we would come back. So I think we have to lift up those stories ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ. The problem is that the stories that have sunk into our mindset are those of violence. ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ somehow I find ਕਿ stories on this side of Punjab, the ones of suffering of Muslims are more prevalent in the common person, whereas on that side are killing of Sikhs. I remember ji, in this part of the healing process, ithe na partition, not what you call National Museum of Pakistan hai na ji, I mean kile de bilkul samne. Exactly ji. They focus only on partition, and they have a wonderful exhibit jide vich na there was one train bogie jide vich actually refugees aaye si ithe, and you go and sit in that bogie and todi seataan bhi hildiyan, and kanna te la ke you have a 3D vision. It is the view of the partition from a 3-year-old girl jide parents nu marya gaya, and she is coming across. But when I looked at it, I never thought ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ. She was just a 3-year-old girl. So ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, we have to view them as very with compassion, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੈਚੁਏਟਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਜੀ. ਥੈਂਕ ਯੂ. बिल्कुल एग्जैक्टली मेरा यही सवाल अदनान साहब से है कि सर, एज यू हैव रिटन द बुक, आई एम श्योर दैट यू हैव encountered with so many stories like this of partition. So tell us something about those stories. Thank you, Gomal, for the question. Yeah, of course, I have written a book which depicts the violence of partition of India in the city of Lahore, and I have interviewed more than 150 persons from the city of Lahore, including the locals and the migrants as well. अच्छा, इसमें ना मुझे बहुत से पॉजिटिव स्टोरीज भी मिली हैं, लेकिन चूंकि वो मेरी उस किताब के फ्रेमवर्क के साथ भी फिट नहीं बैठती थी, लिहाजा मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ना कि हमारे हिस्टोरियोग्राफी में ऑल अक्रॉस द ग्लोब, इंडिया, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम, जहाँ जहाँ पे पार्टीशन स्टडीज़ को डिसिप्लिन के अंदर रिसर्च किया जाता है, वहाँ पे पार्टीशन की वायलेंस को, उसकी पॉलिटिकल डायमेंशंस को डिफरेंट थ्योरीज के पैराडाइम में देखा जाता है. और ये जो पार्टीशन की पॉजिटिव डायमेंशन है जिसके बारे में तरनजीत सिंह जी बात कर रहे हैं, और भी कई कॉर्नर से बात हो रही है, ये आम तौर पे जैसे उर्वशी बुटालिया हैं, शी इज़ अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. ये सबसे जो पायनियर वर्क है जो कंसिडर किया जाता है, पायनियर वर्क तो इससे पहले भी हो चुका है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा. जो पायनियर वर्क जो कंसिडर किया जाता है वो उर्वशी बुटालिया का किया जाता है. तो शी इज़ अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. तो उन्होंने अपनी इस किताब ऑन द अदर साइड ऑफ साइलेंस, जो इस थीम के ऊपर अब सबसे बड़ा जो हॉल मार्क बन चुका है, वो उनकी किताब बन चुकी है. तो उस किताब के अंदर भी उन्होंने पार्टीशन के उन तमाम मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, सिख, हिंदू लेडीज़ जो एबडक्ट हुई हैं उनकी स्टोरीज़ बयान की हैं. और अगर आप उन स्टोरीज़ को पढ़ें तो आपको पता चलता है कि देयर आर सो मैनी ह्यूमन एस्पेक्ट्स, देयर आर सो मैनी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, और जहाँ पर बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं जिनको मेन स्ट्रीम हिस्टोरियोग्राफी में छुपा दिया जाता है. डेलिब्रेटली और अनडेलिब्रेटली वो एक अलग डिबेट हो जाती है. अच्छा, मैं बात कर रहा था कि इस चीज़ को हमने जब तक ये हिस्सा क्यों नहीं बना हमारे पब्लिक स्फेयर का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ना. हमारे यहाँ जो मंटू है, बेदी है, इनकी बातें तो बहुत पॉपुलर है. कौन कहता है कि पॉपुलर नहीं है? लेकिन वो हमारे इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स का हिस्सा क्यों नहीं बन रहे? इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स का हिस्सा उस सूरत में बनेगा जब ये चीज़ें फिक्शन के बजाय नॉन फिक्शन नैरेटिव से आएंगी. तो नॉन फिक्शन का काम किसके पास है? वो है हिस्टोरियन के पास सबसे पहले, एट फर्स्ट प्लेस. सेकंड प्लेस में पॉलिटिकल साइंटिस्ट के पास भी आ जाता है. लेकिन चूंकि हिस्टोरियन इन चीज़ों के एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास एक्सपर्टीज होती है, उनको पता होता है कि हमने नैरेटिव को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है. अब हिस्टोरियंस जो हैं वो ओरल हिस्ट्री के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं.
یہ ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے, لیکن ابھی تک ہسٹورینس کی ڈومین میں یہ پراپرلی نہیں آیا. یہ ان لوگوں کے پاس ہے جن کی ٹریننگ لٹریچر کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ ہوئی ہے, یا جو اورل ہسٹری کو, جیسے سٹیزن آرکائیو آف پاکستان ہے جو امیزنگ جاب, بہت گریٹ کام کر رہی ہے, لیکن ابھی تک. اور ان کا کام کیا ہے, کیا وہ فکشن کو کمپائل کر رہے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل, وہ نان فکشن کو کمپائل کر رہے ہیں. تو جب تک یہ تمام ڈاکومنٹیشن جو ہے, یہ کمپائلیشن آف اورل اکاؤنٹس, جب تک ہسٹوریوگرافی آل اکراس انڈیا اینڈ پاکستان ہسٹری ڈپارٹمنٹس میں اور ان کے ساتھ انٹر ڈسپلنری ڈپارٹمنٹس کے اندر نہیں جاتی اور وہاں پر جا کر ریسرچ نہیں ہوتی, تب تک نیریٹو پروسیس نہیں ہوگا. دیٹ از مائی آنسر. تھینک یو. I have a question for you. Talk about your book. And آپ نے مجھے کل یہ کہا تھا کہ for your book you got some negative reaction. Just talk about it and why. I think it ties in with healing. بالکل یہ اس سے ریلیٹ کرتی ہے. میری جو کتاب ہے اس کا نام ہے لاہور ایٹ دی ریٹ آف پارٹیشن. یہ لاہور شہر میں 1947 میں جو وائلنس ہوا ہے اگینسٹ نان مسلمس, اس کی ایک انالیٹیکل اسٹڈی ہے کہ لاہور شہر میں وائلنس جو تھا اس کی ڈائنامکس کیا تھی, کن ایریاز میں, سول لائنس کے ایریے میں, کینٹ کے ایریے میں, ماڈل ٹاؤن میں, وال سٹی میں, ہر ایک ایریے میں لوکیلٹی ان رسپیکٹ آف لوکیلٹی کس ٹائپ کا, کس نیچر کا وائلنس ہوا ہے. تو وہ جو ترنجیت سنگھ نے بات کی ہے کہ مجھے کچھ نیگیٹو کامنٹس ملے ہیں, سب سے پہلا نیگیٹو کامنٹ مجھے یہ ملا ہے کہ آپ نے تو مسلم لیگ کے نیریٹو کو اڑا کے رکھ دیا ہے. تو میں تھوڑا حیران تھا, کیونکہ میں نے ایسا اس نیت کے ساتھ, اس انٹینشن کے ساتھ تو اپنا فریم ورک نہیں بنایا تھا کہ میں نے پاکستان, میں نے مطلب ایسی کوئی اینٹی اسٹیٹ بات کرنی ہے, اور نہ میں نے کی ہے. یہ اینٹی اسٹیٹ ہے بھی نہیں, یہ بالکل نہیں ہے اینٹی اسٹیٹ, اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو پھر یہاں پہ کیا چیز اس پوائنٹ سے سامنے آتی ہے؟ اس پوائنٹ سے سامنے یہ آتی ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں دونوں سائڈس پر ہسٹری کے اسٹوڈنٹس نے, جیسے میں ہوں, ہم لوگوں نے وہ کام نہیں کیا ٹریڈیشنل مین اسٹریم ہسٹوریوگرافی کے اندر اپنے ہسٹری کے ایک انتہائی اہم ایپیسوڈ کو نیوٹرل بیس پر ڈاکومنٹ کرنے کے حوالے سے. تو آپ کے اس سوال کے جواب میں سب سے پہلا جو پوائنٹ میرے ذہن میں آتا ہے, جس کے مطابق میں نے کام بھی کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہسٹورین کی جاب جو ہے ان رسپیکٹ آف دس ہیلنگ دا ٹراما آف دا پاسٹ, ہاؤ می وی ہیل ٹوگیدر, اس رسپیکٹ میں ہسٹورین کی جاب یہ ہے کہ وہ ہسٹوریکل فیکٹس کو اسٹریٹ کریں, ڈاکومنٹ کریں نیوٹرل بیسس پہ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب تک نیوٹرل بیسس پہ نہیں ہوگا تب تک آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ کس سائڈ پر کتنی زیادتیاں ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم جو ہے دوبارہ سے پاسٹ میں چلے جائیں اور وائلنس کو ڈپکٹ کریں. ڈپکشن آف وائلنس از ناٹ امپورٹنٹ, یہ بالکل بھی ہمارا پرپز نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے. لیکن اسٹریٹننگ آف دا فیکٹس, فیکچوئل کریکٹنیس از انڈیڈ اے ویری امپورٹنٹ ٹاسک ٹو بی ڈن all across not only the eastern side of Punjab and western side of Punjab, بلکہ جہاں پر بھی. یہ صرف پنجاب کی بات نہیں ہو رہی, جیسے کہ ترنجیت سنگھ نے کہا ہے کہ جب تک یہ پنجاب ہی تو کنیکٹڈ ہے, سیم ایتھنیسٹی ہے ان کی. بلوچستان اور تامل ناڈو کا آپس میں کیا لنک ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک زمانے میں برٹش انڈیا کا حصہ تھے. تو اگر پنجاب جن کے پاس ایک ٹیکن فار گرانٹڈ کوہیرنس موجود ہے, ہم وہ یہ ہسٹوریکلی اس کو ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے. جب تک یہ کنیکٹ نہیں ہوگا, جب تک یہ اکٹھا نہیں ہوگا, اف ناٹ پولیٹیکل بات تو انہوں نے نہیں کی ہے, بارڈرز کو گرانے کی بات تو بالکل نہیں کی گئی. جب تک ان کے درمیان دوبارہ سے ہارمنی پیدا نہیں ہوگی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم پارٹیشن آف پنجاب کو براڈر لیول پر پارٹیشن آف انڈیا میں آپ اس ہیلنگ پروسیس کو پھر شفٹ نہیں کر پائیں گے. تھینک یو. آپ نے بات کی the book by Urushi Butalia. What is good about Urushi Butalia is that although she's a far off relative of mine, very proud of her. She's also from Gujranwala, by the way. Yeah, same name, same family, but their family moved out of the village Butala Chanda Singh about 150-200 years ago, lived in Gujranwala. And anyway, but one thing about her work that was very different was that although she was from India, she highlighted the atrocities done on women, Muslim women of Pakistan. Now, what he has done in his book is quite similar. He has looked at atrocities done primarily, I think, on minorities who were here at that time,
and documented that. Now he's getting pushback for that. But that is exactly what healing involves. KB, in the end, we should be able to empathize with those who suffered because of the partition on each side. And he's doing it for those who have. There's a sense of, although he is not, there's no need to apologize. But you have to take ownership and recognize कि suffering ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ. And I think more of that also needs to happen on the other side, where things are more difficult today. You know, these are not easy matters to do, but at the same time, we are not, this is not a political narrative, as he said. We are not trying to erase political borders that are in place. We are simply trying to soften them. Exactly. Now my last question is to all the panelists. That what is the role of, because we are in the museum right now, so what do you think, what is the role of museums in healing the partition, the memories of partition? As you already said कि NHM जो है, National History Museum, इसमें partition को सारा बयान किया गया है. So how can we use museums to promote the healing from the past traumas? I think we are in the age of technology now, so they have to digitalize in many things. Although they are doing good work, student can visit and they can see all the things, but storytelling is very important in the process of healing. Like Jeevey Sanjha Punjab, they go to the elders and they just hear from them, like in a common language. They share their stories, what happened, how it happened, so that the young generation, that's how the museum can play their part. The young generation can stay connected with it. Yeah, I think a lot of museums make, and I'm talking of both sides of the border, they are not, in some ways, they only highlight the suffering on their side and not the other. The same is playing out in Israel and Palestine. Each side only show कि वो साढ़े लोग ही किन्ने मारे गए, किन्ना बुरा हाल होया, with no regard whatsoever कि दूजे पासे की कीता है. Same is a narrative that has happened here. So for somebody like me to go to the National Museum of Pakistan and get in that train and know what it, and on that train station, the person killing the girl is wearing a turban like me. And it happened, yeah. So there is a sense of ownership that museums can evoke. On the other hand, some museums make another mistake, and in India there is a partition museum in Amritsar, which only highlights the suffering of Hindus and Sikhs as if Muslims were unscathed. But there you have a bigger challenge. Jida, I think, is museum chete partition museum chini hega. Then I'm come to Lahore Museum also, and that is that museum is too nationalistic. It almost seems that these people who were murdered and killed and raped sacrificed themselves for us to get freedom. Oh my God. Sade buzurg kehte ujada si. You know, the word they use is ujada si. So very interesting. Partition museum in Amritsar portrays ke loki shaheed hoye hai. You know, but what about jehde duje shaheed hoye hai? No recognition. The third point I want to make is, let's look at the Lahore Museum, for example. What can they do in the healing process? Outside of the British Museum, which looted nearly every item, you know, from our part of the world here, has the best collection in the world other than British Museum is here in the museum you're sitting at for Sikhs. So when Sikhs come here, their eyes just open up. कि भी अच्छा ये चीज़ें अभी भी संभाल के रखी हैं. Now that is a healing process. कि साड़ी चीज़ संभाल के रखी है. That's very important. And the last point I do want to make before I turn it over to him is, every time I meet Komal, I always say her last name Buttar. Do you know why? Because I know her ancestors were Sikh. There's a connection there.
So what I'm saying is کہ ساڈے نا آپس انٹرسیکشنالٹی بڑی ہے. We need to not squabble over our differences, but also connect جتھے سی already connection ساڈے ਹੈਗੇ ہے. Thank you. Thank you. It's a very good answer. I have a 2-point answer to your question. First is that there is a very major problem with the usage of nomenclature. The nomenclature of the world, the partition, and the second is partition of India, and second is the freedom of India or freedom of Pakistan. تو جو ہمارے پاکستان میں اور انڈیا کے اندر بھی دونوں جگہ پہ جو نیشنل نیریٹو ہے جو ٹھیک ہے اپنی اپنی جگہ پہ، ہم اس کو کریٹیسائز بالکل نہیں کر رہے، وہ فریڈم کے حوالے سے ہے. فریڈم آف پاکستان جو پارٹیشن کا جو پروسیس ہے وہ فریڈم کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جا رہا ہے، فریڈم موومنٹ کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جا رہا ہے. جتنی بھی مائگریشن ہوتی ہے، جو بلڈ شیڈ ہوتا ہے، اس کو بلڈ شیڈ کو انہوں نے سیکریفائس کے اندر کنورٹ کر دیا ہے. تو یہ ٹو آر کوائٹ ڈفرینٹ تھنگس، اور میں اس کو ڈفرینٹ یہاں پہ اس وقت بنانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ڈفرینس ہے نومن کلیچر کے رانگ یوزیج میں، کہ وہ جب تک آپ پارٹیشن کے تھیم کو، جب تک آپ پارٹیشن میوزیم کو ان ریئل سینس پارٹیشن میوزیم نہیں بنائیں گے. آپ نے اس کو فریڈم موومنٹ کا میوزیم بنایا ہوا ہے. آپ لاہور میں، پاکستان میں جتنے بھی میں نے میوزیمس دیکھے ہیں جو پارٹیشن کی گیلریز جہاں کنٹین کرتے ہیں، ان کی تمام گیلریز پہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ 80% سے بھی زیادہ فریڈم موومنٹ کے پروسیس کو ڈپکٹ کر رہی ہیں، اور 20% جو ہے وہ مائگریشن کی پکچرز، وہ پکچرز جو وہ وائٹ بورڈ جو ہے مارگریٹ وائٹ بورڈ اس کی بنائی ہوئی پکچرز کو پورٹری کر دیتے ہیں. دیٹس آل. تو پارٹیشن جو ہے وہ پازیٹیو سائڈس کے بارے میں ہو سکتی ہے. اس کا تھیم کیا ہے؟ جیسے میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، انڈیا میں 1973 میں کتاب شائع ہوئی تھی، لو از اسٹرانگر دین ہیٹ. کل بھی میں نے ذکر کیا ہے. یہ ایک میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر تھے، خوش دیو سنگھ. وہ تھے گاؤں، ایک شہر کا نام ہے دھرمپور، یہ شملہ ہل اسٹیٹس میں کہیں پر واقع ہے. تو وہاں پر انہوں نے 350 سے زیادہ مسلم فیملیز کو پروٹیکشن پرووائڈ کی. وہ سکھ تھے، پروٹیکشن پرووائڈ کی، اور ان کو پاکستان میں ایویکویٹ کروانے میں ٹل دی اینڈ انہوں نے اپنی کمپلیٹ اسسٹنس پرووائڈ کی. تو اس کے بعد ان کو ان تمام مسلم فیملیز کی جانب سے بہت سے خط لکھے گئے. جب وہ مسلم فیملیز پاکستان چلی جاتی ہیں تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم 10 سالوں میں 20 سالوں میں ان کو 317 خطوط پر مشتمل انہوں نے وہ کتاب کمپائل کی. اور ان کے کچھ خطوط پٹیالہ یونیورسٹی میں بھی شاید کسی جگہ پر انہوں نے ایگزیبٹ کیے ہوئے ہیں. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ، میں نے کہیں پہ سنا ہے. تو یہ چیز ریسرچرز کو کیوں پتا ہے، آڈینس کو کیوں نہیں پتا؟ ریسرچرز کو کسی بات کا پتہ چل جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی. ریسرچر کا کام ہوتا ہے، ان کو تو بڑی باتوں کا پتہ ہوتا ہے نا. وہ نیشنل ہسٹورینس کو آن دی ادر سائڈ آف ہیپننگ کا سارا پتہ ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو آڈینس تک میں نے وہ بتایا نا، وہ جو فکشن اور نان فکشن کا فرق ہے، تو اس کا مطلب ہے ذمہ داری فکشن رائٹرز نے تو اپنے ہیومن ہونے کا بڑا شاندار ثبوت دیا ہے، اور 1950 میں دے دیا ہے، 70 سال پہلے. تو نان فکشن میں یہ چیز آنے میں بہت سلو ڈاؤن ہو رہی ہے. ہسٹورینس کا کام سب سے ٹاپ پہ ہے. تو ہمیں خوش دیو سنگھ جیسے لوگ جو پاکستانی انیس کی دوائی ہیں انڈیا کے اندر، پاکستان میں میں نے کچھ لوگوں کو ٹریس کیا ہے جنہوں نے بہت میسو کام تو نہیں کیا، لیکن مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان سائڈ پر آپ کو اگر آپ سرچ کریں تو آپ ایسے بہت سے کیریکٹرز ڈھونڈ سکتے ہیں جن کی ظاہر ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی اب تو 75 سال ہو، جن کے فادرز نے سکھوں کو اور ہندوؤں کو پروٹیکشن دی ہے، لاہور شہر کے اندر دی ہے. تو بہت اچھی کمپائلیشن ہو سکتی ہے. اور پھر اس کو میوزیم کے ساتھ کنیکٹ کیا جا سکتا ہے. وہاں پہ ان کا جو ایگزیبٹ ہے وہ پارٹیشن ان ٹرو سینس جو ہم بات کر رہے ہیں اس سینس کے ساتھ پارٹیشن میں ان کو میوزیم میں ان کو ایگزیبٹ کیا جائے، نہ کہ فریڈم موومنٹ کو قطعی طور پہ میں اس کو مارجنلائز نہیں کر رہا. اس کی اپنی ویلیو ہے، نیشنل نیریٹو ہے، وہ اپنی جگہ پر انٹیکٹ رہے، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہ چیز ان کو کنٹراڈکٹ نہیں کرتی ہے، یہ تصویر کو مکمل کرتی ہے اور تصویر کو زیادہ ہیلتھی بناتی ہے. تھینک یو. صورتی سے آپ نے چیزیں ایکسپلین کی. اب ہمارا کیونکہ ٹائم جو ہے وہ اینڈ ہو چکا ہے، میں اس پہ صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے کہ ہم نے دونوں نیریٹیوز دیکھ لیے، پارٹیشن میں وائلنس کو بھی دیکھ لیا، برے جہاں ساتھ نہیں دیا گیا ایک دوسرے کا وہ بھی اسٹوریز دیکھی، جہاں ساتھ دیا گیا وہ اسٹوریز بھی دیکھی.
آئی تھنک ناؤ اٹس آر ڈیوٹی کہ ہم نے موو آن ہونا ہے کہ نہیں ہونا, ہم نے ہیل ہونا ہے کہ نہیں ہونا, یا ہم نے انہی اسٹوریز کو ہی گراسپ کر کے رکھنا ہے جو کہ نیگیٹو ہیں. اور جیسے کہ سر آپ نے کہا کہ یہ اب ہسٹورینس کی ڈیوٹی ہے. ختیجہ مستور, قرۃ العین حیدر, ان لوگوں نے لکھ لیا اور بڑا خوبصورتی سے ان لوگوں نے اپنے نیریٹو کو بیان کیا. تو ناؤ اٹس اپ ٹو اس ایز دا اسٹوڈنٹ آف ہسٹری, اور ہم سب یہ اٹس آر ڈیوٹی ٹو یو نو ہمیں ایسی اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے جس سے ہم چیزوں کو ہیل کر سکیں. لاہور میوزیم یہ چیز کر رہا ہے, آلریڈی کر رہا ہے. ہمارے پاس یہاں ہر ریلیجن, ہر طرح کی چیز یہاں موجود ہے جو کہ ایک بڑا پازیٹیو امیج دیتی ہے اپنے جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے لیے بھی. ایون ویسٹ کی طرف بھی اگر ہم جائیں تو ہمارے پاس ہر طرح کا یہاں وہ چیزیں موجود ہیں جس سے آپ کو ایک ہیلنگ کی جو ہے وہ فیلنگ آتی ہے. سو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, آل آف یو اینڈ دا آڈینسز ایز ویل.